بڑی خبر یہ ہے کہ فرانس نے اپنے شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ فرانس کے شہری جا رہے ہیں کہ جو ریئیکشن ہم یہاں پہ دے رہے ہیں، جو ہم چیزیں کر رہے ہیں، اس کا امپلیکیشن ہمیں تو بھگت رہے ہیں۔ اب ذرا اوورسیز پاکستانی بھی ذہن میں رکھیں، جو آپ کے یورپ میں اس وقت جو آپ کی رائٹ ونگ پارٹیز ہیں، موسٹلی نے الیکشن جیتے ہیں پیچھے انہوں نے الیکشن میں، وہ سارے خلاف ہیں کہ مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو بالکل امیگریشن نہ دیں۔ وہ دیکھیں فرانس نے آج کہہ دیا کہ اس ملک کو چھوڑ دو، وہ ریاست اپنے بندوں کے بارے میں اتنی کیلس ہے۔ ظاہری بات ہے یہ صرف فرانس کے حوالے سے بات نہیں ہے، باقی بھی جو یورپین یونین کے باقی ممالک ہیں وہ بھی پریشان ہیں اس حوالے۔ نمسکار دوستو، A1 نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ تو آج ہم ایک اور نیوز کے ساتھ دوستو ایک بڑی خبر نکل کے آئی ہے کہ فرانس نے اپنے ناگرکوں سے کہا کہ جلد سے جلد پاکستان کو چھوڑیے۔ اسلام آباد میں رہنے والی فرانسیسی راجدوت نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح فرانس کے ناگرکوں کے رہنے کے لائق بالکل بھی نہیں ہے اور ان کے ناگرکوں کے اوپر ایک گمبھیر خطرہ لہرا رہا ہے۔ فرانس نے یہ ایڈوائزری جاری کی ہے کہ فرانس کا کوئی بھی ناگرک پاکستان کے کسی بھی شیتر میں رہتا ہوگا تو اسے جلد سے جلد پاکستان چھوڑ کر کسی دیش میں استھلانترت ہونا پڑے گا۔ اس خبر کے آتے ہی پاکستان میں مایوسی، ہڑکم، آتنکواد مچ گیا ہے دوستو۔ پاکستان کو یہ لگ رہا ہے کہ فرانس پاکستان کے خلاف کوئی بڑا شریانتر رکھنے جا رہا ہے دوستو۔ تو پوری جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے، آپ کو پوری انفارمیشن مل جائیں گی۔ دھنیہ واد۔ خبر یہ ہے کہ فرانس نے اپنے شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر فرانسیسی شہری اور کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ دیں۔ فرانس نے اپنے شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ فرانس کی جانب سے سٹیپ لیا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ تمام شہری جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ دیں، تو ہماری طرف سے کون سے سٹیپس ہیں جو لیب کریں؟ کہ اب فرانس کے شہری جا رہے ہیں 400 سمتھنگ کے قریب جا رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ مجھے بتایا کہ اگر میں غلط فکر نہیں دیکھ رہا، میں پڑھ رہا تھا پاکستانی شاید یا مسلمان رہتے ہیں فرانس میں، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، پورے یورپ میں ویسٹرن ورلڈ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی ریشیو فرانس میں ہے۔ 10% فرانس کے جو لوگ ہیں مسلمان ہیں۔ اس وقت ہمیں عقل مندی کی اور تھوڑی سی سینٹی کی ضرورت تھی۔ یہی ایک طرف آپ یہ فرماتے ہیں عمران خان صاحب جن سے ساری عمر چندہ اکٹھا کیا، اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ انہوں نے بھیجا ہے، ہمیں خود بھی انہوں نے اپنے پروجیکٹس کے لیے پیسہ دیا ہے فارنگ، اور ہمارے ملک میں بھی بھیجا۔ ایک طرف کہتے ہیں ہمارے ایسٹس ہیں، آپ اپنے ایسٹس کو ایسے پروٹیکٹ کریں کہ جو ریئیکشن ہم یہاں پہ دے رہے ہیں، جو ہم چیزیں کر رہے ہیں، اس کا امپلیکیشن ہمیں تو بھگت رہے ہیں۔ اب ذرا اوورسیز پاکستانی بھی ذہن میں رکھیں، جو ہمارے ساتھ ہر وقت وہ ٹویٹر پہ لڑتے رہتے ہیں، جناب آپ عمران خان صاحب کی حکومت پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ بھائی صاحب اب انہی کے فیصلوں کی وجہ سے نظر تیار رہیں، ایک بیک لیش آئے گا آپ پہ۔ آلریڈی وہاں برٹن میں یا پورے آپ کے یورپ میں اس وقت جو آپ کی رائٹ ونگ پارٹیز ہیں، موسٹلی نے الیکشن جیتے ہیں پیچھے انہوں نے الیکشن میں، وہ سارے خلاف ہیں کہ مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو بالکل امیگریشن نہ دیں۔ آلریڈی ان پہ ہیٹ کے ان پہ اٹیک شروع ہو چکے ہیں، ریشیل، لنگوئل، ریلیجس۔ مزید ان چیزوں میں یہ جو آپ نے میسیجز بھیجے ہیں دنیا کے، ٹھیک بیان تھا آج اس کا عمران خان صاحب کا تھا میرا خیال ہے، کہ دنیا کے یہ 50 کے قریب، یا شیخ رشید صاحب کا تھا، فار چینج لیٹ می اگین ایگری ود ہم، اس نے کہا 50 ملک کو جو ہیں مسلمان وہ نہیں بوجھ اٹھا سکتے یورپ کے ان چیزوں کو، ہم اکیلے کیسے اٹھا سکتے؟ ہمارا اتنا ہی کام تھا جو ہم نے کیا کہ ہم نے مذمتیں کی، ہم نے اس پہ اگین عمران خان صاحب نے جا کے انہوں نے UN میں تقریریں کی اسی مسئلے پہ کی، مطلب کنڈمنیشن کی، پارلیمنٹ نے کنڈمنیشن کی، وہ یہی کچھ کر سکتے ہیں نا۔ اب اس کے بعد ان کا سفیر نکالیں گے یا اپنا سفیر بلا لیں گے، آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ ایک ہمارا اور اس پرٹیکولرلی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ چپ ہیں اس وقت، ان کو کہنا ذرا بولے نا۔ اب ہے نا ٹویٹر پہ ہمیں گالیں دینا، جو ہم اس پہ بیٹھ کے تنقید کرتے تھے کہ یہ حکومت اس وقت آپ کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے بجائے وہ مولویوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ شیخ رشید اسکول آف تھاٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ سرنڈر کرو، انہوں نے سرنڈر کیا، سو اس کا بڑا بیک لیش آئے گا۔ یہ پاکستانی جو رہتے ہیں مغربی ملکوں میں رہتے ہیں، آلریڈی ہیٹ کرائم وہاں پہ ان کے اگینسٹ شروع ہو چکے ہیں، یہ مزید بڑھیں گے اور ان کو پرائس اس کی دینی پڑے گی۔ وہ دیکھیں فرانس نے آج کہہ دیا کہ اس ملک کو چھوڑ دو، وہ ریاست اپنے بندوں کے بارے میں اتنی کیلس ہے، انہوں نے ایک تو ہماری توہین کی ہے اور اس کے باوجود بجائے معافی مانگنے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے نکلو۔ ہم ان کو نہ صرف پسند کرتے ہیں جو اللہ کو اس مطابق کریں گے، لیکن اپنے بندوں کو بچا رہے ہیں، وہ اپنے بندوں کو بچا رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے بندوں کو مار رہے ہیں۔ قاضی صاحب کیا یہ انصاف ہے؟ پہلی اور بات میں کہہ رہا ہوں طریقے لبیک جس مقصد کو لے کے چلی تھی نا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی، وہ بڑا عظیم مقصد تھا۔ پہلی بات تو بھٹی صاحب میں ایک واضح ہے، بلکہ یہ جو کچھ وہ کرتے ہیں جو یورپین رولنگ کلاس ہے جان بوجھ کے کرواتی ہے،
تو ہم کر دیتے ہیں. ہم وہ پہلی بات ہم کر دیتے ہیں, یہ ہماری غلطی ہے نا. آپ ہمیں جوتے بعد میں مار لیجئے گا, پہلے جو میں بڑا چور ہے اس کا نام لے لوں اگر اجازت ہو. اچھا ہمارا کوئی قصور نہیں؟ ہمارا بھی قصور ہے, ہمارا قصور ہے, مگر آپ ان کا قصور نہیں مانتے جو قصور کے امام ہیں. کیونکہ میں نے کبھی یونائٹڈ نیشن سے پیسے لینے ہیں, کبھی میں نے یو ایس ایڈ سے پیسے لینے ہیں, یہ مسئلہ ہے ہمارا, ہم سچ نہیں بولتے. بہرحال بٹی صاحب یہ وہ جان کے کرتے ہیں اور ہم وکٹم بنتے ہیں. دیکھیں قائد صاحب, یہ ہم ان کے وکٹم بن وہ جاتے ہیں. جان کے کرتے ہیں, لیکن تحریک لبیک کے ہمارے ساتھی ہم سے زیادہ مسلمان ہیں, آپ سے زیادہ عشق کرتے ہوں گے. ہماری ان سے گزارش ہے, خدا را یہ سڑکوں سے نکلیں اور مذاکرات کے راستے پہ آئیں. جو پاکستان میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, اس کی ایک جو بڑی ایک امپلیکیشن اور جو بڑا ایک اثر پڑا وہ یہ ہے کہ جو فرانس کا سفارت خانہ ہے, جو فرانس کی ایمبیسی ہے اسلام آباد میں, انہوں نے ایڈوائز کیا ہے اپنے نیشنلز کو اور اپنی کمپنیز کو کہ پاکستان کو ٹیمپریری بیسس کے اوپر چھوڑ دیں, وقتی طور پہ پاکستان کو چھوڑ دیں, کیونکہ فرانس کے خلاف جو اس وقت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اینٹی فرانس جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, وہ وائلنٹ ہو سکتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ صرف فرانس کے حوالے سے بات نہیں ہے, باقی بھی جو یورپین یونین کے باقی ممالک ہیں وہ بھی پریشان ہیں اس حوالے سے کہ جس طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ ایٹ ٹائمز تو ہمارے لوگ جو ہیں, وہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جن کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا, وہ ان سب کو ویسٹرن ہی سمجھتے ہیں, وہ ان بیچاروں کو کافر ہی سمجھتے ہیں. ان کے اندر اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ پلورلزم یا انکلوسیونیس کیا ہوتی ہے یا کس طرح مل جل کے رہنا ہے. بٹ اینی ہو, یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. لیکن فرینچ ایمبیسی نے یہ کہا ہے کہ وہ چھوڑ جائیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا کوئی بھی شہری ہو, وہ کہیں پہ بھی ہو, وہ اپنے پریکاشنری میئرز لیں اور جلدی سے جلدی پاکستان کو چھوڑ دیں. اب ظاہری بات ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو ٹی ایل پی کو ہوا, تحریک لبیک پاکستان کو ہوا, جس کا مقصد یہ تھا کہ فرینچ امبیسڈر چلا جائے. فرینچ امبیسڈر تو نہیں جائے گا کیونکہ وہ ایک سرکاری بندہ ہے اور آفیشلی یہاں پہ آیا ہے, فرانس کی گورنمنٹ نے اس کو بھیجا ہے. لیکن جو دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے کہ پاکستان سے فرینچ انویسٹمنٹ چلی جائے, فرانس کے لوگ پاکستان آنا جانا بند کر دیں, ویسے ہی کرونا کا ٹائم ہے, لوگ ویسے ہی ٹریول نہیں کر پا رہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں فرانس گیا پچھلے سال, تو میں وہاں پاکستان کی ایمبیسی میں گیا, تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے بہت محنت کی کہ بہت سارے لوگوں کو فرانس سے پاکستان بھیجا, اور فرانس سے پاکستان بھیجا ٹورزم کے لیے. لیکن اب آپ امیجن کریں کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ فرانس کی حکومت خود ہی کہہ رہی ہے, تو پاکستان کی وہ جو ٹورزم کی ڈرائیو ہے, پاکستان کی جو باقی ایک سافٹ امیج کی ڈرائیو ہے, اس کو یہ بہت بڑا دھچکا لگا.